کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ جس میں 7 لاکھ پہلے 7,20,000 تھا تو وہ 10 لاکھ پہ ہے. 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے, اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں, تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے, پہلے سے وہ مشکل سے اب پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, کھانا دینے کے لیے, ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے, اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے. پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو, وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے, اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا, ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے. تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے, فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں, اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر, کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا. میں آج بڑی مشکل پرائیویٹ سکول سب کو بٹھا کے, میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا, یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں. تقریباً 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں, آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے, وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے. دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں. تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے, دینی مدارس سے, پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سلیبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں. میری آخری 2 پوائنٹس ہیں جی فورن پالیسی کے اوپر. سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا, پاورٹی ایلیویشن کا. اس کو اس برے وقت میں جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی, جس طرح ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے, تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا, احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا. ٹیکس پہ آ جائیں جی. پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ. کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی. ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $1 ارب سے گئی $2.1 ارب پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. اور ہماری جو ریٹنگ تھی, جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو, ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی, یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہوگی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے. اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے. یہ اس طرح یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب, میں واشنگٹن گیا, ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے 1 منٹ پہلے. نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی, $549,000.
آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں یہ کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے، دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں. آگے آ جائے جی. اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب، کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے. یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. اب 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں دو دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا. اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو RSS کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے. وہ سارا ایک مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے. اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے، ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے. تو اسپیکر صاحب، میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکاشنز ہیں، کیونکہ یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز، ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا. سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے، مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے. تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے. اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں، یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کنڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو
باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے.